अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज आज विद रहम खान। कौमी असम्बली में सियासतदानों की धुआंधार तकारीर और ऐवान के बाहर गैर जिम्मेदाराना जुमलों का इस्तेमाल। डॉलर की कीमत आज 110 रुपए तक पहुंच गई और देख रहे हैं आजाद खारजा पॉलिसी के ख्वाब। ये है आज का मौजूद। अमेरिका जिसको कत्ल करेगा अगर वो कुत्ता भी होगा तो मैं उसको शहीद कहूंगा। धुआंधार तकारीर भी हुई और ऐवानों के अंदर भी गहमा गहमी कल से और ऐवान के बाहर भी दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर सियासी स्लोगन हो या कोई यकजहती के लिए डिमांड हो, सभी मेरा ख्याल है एवरीबडी इज जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। क्या इस वजह से हम जो बुनियादी इशू है और जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग है उसको हम एक साइड पे रखे हुए हैं? क्या हमें इस वक्त फोकस शायद इमोशनली नहीं लॉजिकली करना चाहिए? आज हम अपने सियासतदानों से पूछेंगे कि वो इन बयानात को, वो इन जुमलों को किस तरह ले रहे हैं। हमारे साथ सेनेटर रफीक रजवाना साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम सर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। असद कैसर साहब स्पीकर KPK असेंबली ने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और साथ ही हमें मखतूम अमीन फहीम साहब ने ज्वाइन किया है जो सीनियर रहनुमा हैं PPP से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले आपकी तरफ चलते हैं जी। PPP को एक लिबरल जमात समझा जाता है और जब से ये रीसेंट ड्रोन हुआ है उसके बाद से आपने देखा है कि सभी पार्टीज दिखाई दे रही हैं कि एक सफ़े पे हैं, ड्रोन हमलों की मुखालफत भी कर रही हैं। इस किस्म के जो जुमले आ रहे हैं सामने, फॉर एग्जांपल मुनव्वर हसन साहब की जो स्टेटमेंट आई कि उन्होंने शहादत का दर्जा हकीमुल्लाह महसूद को दे दिया अपनी स्टेटमेंट में। फिर आज मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान JUIF से, उनका एक कमेंट आया जो कि बाद में जिसकी प्रेस रिलीज उन्होंने JUIF ने इशू की है और कहा कि ये उन्होंने जब ये कहा तो जब उन्होंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया तो उनका रिटोरिकल मतलब था, यानी कि लिटरल मानी नहीं थे। बहरहाल जुमला आई सपोज मेनी पीपल वुड से कि नाजेबा है शायद। आप इन बयानात को और फिर वो जो धुआंधार स्पीचेस जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, इमरान खान से लेके चौधरी निसार, आज खुर्शीद साहब की भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई, इनको किस तरह देख रहे हैं? ये आप अमीन फहीम से पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा जी, इसमें मैं ये कहूंगा कि पीपल्स पार्टी ने फ्रॉम द डे वन जब भी ड्रोन का चक्कर चला है तो उसको वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और किसी भी मुल्क को ये इजाजत या ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का हमला करे, नंबर 1। नंबर 2 कि इन सारी चीजों के बाद हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के टर्म पूरे करने के बाद अब जब नई हुकूमत आई है नवाज शरीफ की, और उसमें अभी उन्होंने रिसेंटली एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि अपोजिशन और जितने भी सियासी जमायतें हैं वो हमें सपोर्ट करें ताकि हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, ये मसला बातचीत से हल करें। उसमें हमने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम आपको बातचीत करने की जो भी आप कोशिश करेंगे उसमें हमारी मुकम्मल आपको जो है वो ताउन और सपोर्ट होगी। इस वक्त भी हम उसी बात पे कायम हैं और हम चाहते हैं कि अगर ये मसला बातचीत के थ्रू हल होता है तो बहुत अच्छा होगा जी। लेकिन आपको मेरा मकसद कहने का ये था कि कल भी हम अपने तजिया निगारों से बात कर रहे थे और मेरे नजदीक मेरी एक हकीर सी राय ये है कि ऑल्दो ड्रोन हमले, जैसे आपने कहा कि नेशनल सॉवरेनिटी जाहिर है को थ्रेटन करते हैं और हमने एक स्टांस लिया है, रिसेंट अमरीकी दौरे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रेज किया है, लेकिन इस वक्त इमोशनली इसको, इस नुक्ते को उठाना और ये जो स्टांस लिया जा रहा है, नेटो सप्लाई लाइंस को बंद करने की बात की जा रही है और इसके अलावा जो एक इमोशनल इसको रंग दिया जा रहा है, क्या ये लॉजिकल अप्रोच है? ये जी मसला ऐसा है कि जिसको सिर्फ जोश से नहीं लेकिन होश से भी इसको हल करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम जज्बात में आकर के अगर कुछ कर बैठे जो कि उसका नतीजा निकलने वाला न हो, तो मैं समझता हूं कि उससे बेहतर है कि होश आवाज से बड़े गौर और फिक्र के साथ, ये बहुत नाजुक मसला है, ये कोई गैर मामूली बात है, कोई मामूली चीज नहीं है, इसको सोच समझ के हमें करना है। और मुझे तवक्को है कि हमारी जितनी भी सियासी क़यादत है वो मैच्योर है, तजुर्बाकार हैं, और वो अपने सोच समझ के साथ जो है वो इसको हल करने में मदद करेंगे गवर्नमेंट की। अमीन फ़हीम साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पे रहिएगा। हम असद कैसर साहब की तरफ चलते हैं। केपीके की असेंबली ने ड्रोन रोकने के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर की है और 20 नवंबर की डेडलाइन देते हुए नेटो सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। असद कैसर साहब, ये इस धमकी को आपको किस तरह लगता है कि ये एक थ्रेट ही रह जाएगी या ये अमलन आपको लगता है कि एक्शन की शक्ल भी इख्तियार करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी हुकूमत इस बात में कामयाब हो गई है कि हमने तमाम सियासी पार्टी जितनी भी पार्लिमानी लीडर्स थे उस सबको इत्तेमाद में लेके एक मुत्तफिका करारदाद सामने लाए हैं और इस हवाले से हमने पूरी सूबे की नुमाइंदगी की है। तो ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का बहुत बेहतरीन मुजाहरा है। मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया है। मैं अभी जो आपने कहा कि हम इसके हवाले से बिल्कुल जो असेंबली की करारदाद है उसकी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल होगा। ठीक है, तो यानी हम सबसे पहले जो हमें जिस चीज के लिए अवाम ने मैंडेट दिया है वो अमन है। हमें अवाम ने वोट दिया है मुज़ाकरात के ऊपर, हमें वोट मिला है ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, नेटो सप्लाई के हवाले से हमने इलेक्शन में भी वो किया है। लेकिन हमको ऐसे जज्बाती माहौल भी नहीं बना जाए। हम समझते हैं कि आईन और कानून के अंदर रहते हुए इकदाम करें। यानी आप देखें कि एक हमारे हाई कोर्ट का बाकायदा फैसला है उसके ऊपर, और इसमें ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हुकूमत अपने तमाम जराए इस्तेमाल करे अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ड्रोन अटैक को रोकने के लिए। इसमें अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल जाए, यूएन में जाए, अगर फिर भी नहीं होता तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है हुकूमत उसके साथ ताउन खत्म करे। ये हाई कोर्ट का क्लियर फैसला है। ठीक है, पीएमएलएन की तरफ चलते हमारी हैं। असेंबली का मुत्तफिका फैसला आ चुका है। ठीक है, ये पेशावर हाई कोर्ट से हमें। मैं सिर्फ इतना आखिर में क्या कहना चाहता हूं जी। कि हम बिल्कुल कानून और आईन के मुताबिक अब इकदाम करेंगे। ठीक है, कानून और आइन के मुताबिक जो भी पेशरफ्त होगी। केपीके असेंबली में जो करारदाद मंजूर हुई है, ठीक है, यूनानिमसली मंजूर हुई है, आप इसकी हिमायत करते हैं? देखिए जी, करारदाद की हिमायत एक बात है, उसको काबिल अमल बनाना और बात है। केपीके की हुकूमत का इमरान खान साहब के जज्बे की कदर करते हैं, मगर कहना बहुत आसान है जी कि जज्बाती फैसला नहीं है। हम ये समझते हैं ये जज्बाती फैसला। तो यानी जो हम समझ रहे हैं कि वर्बल सपोर्ट आप देंगे लेकिन टेक्निकल सपोर्ट नहीं देंगे। टेक्निकल सपोर्ट की बात मेरी सुनने कैसे होगी? दिस इशू अगेन हैज कम इन द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। इट्स अ नेशनल इशू, इट रिलेट्स टू द फॉरेन पॉलिसी। मेरी नजर में कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये अकेला एक प्रोविंस भले कर ले, इससे मैसेज उनका अच्छा गया, ठीक है, इशू बड़ा बनने गए, मगर इसको सिवाय नेशनल गवर्नमेंट के और पार्लियामेंट के उस डिस्कशन के बाद ही कोई फैसला होगा। जहां तक हमारी हुकूमत का ताल्लुक है, ये हुकूमत का इशू सिर्फ नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा है। तो हुकूमत का इस वक्त तक स्टांस क्या है? क्या ये गलत होगा मेरा ये मफरूजा कि वफाकी हुकूमत इस हक में नहीं है कि नेटो सप्लाई लाइन्स को बंद कर देना चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तो इट इज अंडर डिस्कशन। इससे पहले नेटो सप्लाई 6 महीने बंद हुई, फिर उसके बाद कुछ शराइत तय हुई, उसके बाद फिर रिस्टोर हुई। ठीक है, बात यही है जो अभी मखदूम अमीन फ़हीम साहब मोहतरम कर रहे थे कि इस वक्त मैं थोड़े और नरम लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त बड़े तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए कि आप जिस
ताकत को चैलेंज करना चाहते हैं करें, हमारे जज्बात भी हैं कि ड्रोन अटैक हमारे मुल्क में दहशतगर्दी काउंटर प्रोडक्टिव है, दहशतगर्दी को बढ़ा रही है, मगर एट द सेम मोमेंट हमने अपने घर को भी देखना है, अपने मसाइल को भी देखना है। जब ये फैसला हो जाएगा, एपीसी की करारदाद भी है, एपीसी का फैसला भी है, एपीसी की सपोर्ट भी है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी ताकत पर, अवाम के एतमाद की ताकत पर जनाब नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका में जाके अपना मौकफ दोहराया। उन्होंने अब ये भी फैसला किया कि हम इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाएंगे। अब इन हालात में जो एक रिकॉग्नाइज्ड मोड है इस तरह के वाकयात में अपने प्रोटेस्ट को लॉन्च करने का, अपनी वॉइस रेज करने का, वो ये अब आपका मौका सलाला के टाइम से चेंज नहीं हो गया थोड़ा नहीं, सा? कोई चेंज नहीं हुआ। सलाला के वक्त जो था उसके बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई ना, अब फैसला पार्लियामेंट ने किया है, हुकूमत जिसकी भले हो। अब भी फैसला उसका सलाला वाला और नेटो सप्लाईज का जो रेस्टोरेशन का था जब उससे पहले बंद करने वाला। नो, द क्वेश्चन इज इट शुड बी डिसाइडेड यूनानिमसली थ्रू द पार्लियामेंट, ताकि फोर्स जो है पार्लियामेंट की हो, ना कि एक सूबे की हो। प्रैक्टिकली आप देखें इसको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके जज्बे की मैं फिर कहता हूं, कदर करता हूं, आई रिपीट इट, मगर बात यह है कि वहां पे अगर नेटो सप्लाईज को रोकने के लिए इंटरवेंशन होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उसके बाद द आर्मी इज नीडेड, उसके बाद फेडरल फोर्सेज आर नीडेड, तो क्या केपीके की हुकूमत क्या करेगी? फैसला ठीक है, फैसला उनका अपनी जगह, अमीन फहीम साहब से पूछते हैं काबिले अमल क्या है। ठीक है, अमीन फहीम साहब, ऑब्वियसली एज अ सीनियर वॉइस, आप क्या समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड करारदाद जो मंजूर हुई है इम्प्लीमेंट हो सकती है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे इशू को हुकूमत वक्त जो है वो उठा के चली है। ठीक है, हुकूमत वक्त के पास इंफॉर्मेशन भी है, सोर्सेज भी हैं, इल्म भी है उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसकी रोशनी में जब तक कि हमारे साथ अपोजिशन के साथ पूरी तरह से वो इसको शेयर नहीं करेंगे तो उस पर हमें कुछ कहना, मैं समझता हूं कि कब्ल अज़ वक्त होगा। ठीक है, तो असद साहब ये बताइए कि क्या ये करारदाद भी माजी की जो 2009 की करारदाद है, क्या इसका भी फेट उसी की तरह होगा, यानी कि पीटीआई इसको शायद इम्प्लीमेंट ना कर सके, या आप वाकई इस पे अमल दरामद करने की ख्वाहिश रखते हैं और देख रहे हैं कि ऐसा मुमकिन भी है? असद कैसर साहब, देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि जो 2009 में करारदाद पास हुई जिसमें तमाम सियासी पार्टियां, हमारी तमाम इदारे, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर एक फैसला किया और इस पर अमल दरामद न हो सका, जो कि पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। अब हम, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है, जो करारदाद हमारी सूबाई असेंबली ने पास किया है उसकी ट्रू स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल होगा। यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे अमल होगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि गिव मी एन एग्जांपल, जैसे जाहिर है हमारे सीनियर रफीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आपको क्या फेडरल फोर्सेस की जरूरत नहीं होगी, केपीके गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कैसे कर सकती है और ऑफ कोर्स लीगली भी कैसे कर सकती है? देखिए, इसमें इस वक्त आपको पता है कि हमारे सूबे में इस वक्त बहुत बड़ा इश्तियाल है। आप देख रहे हैं कि रोजाना हमारी लाशें गिर रही हैं, बिजनेस हमारा तबाह हो गया है, और यहां जितनी भी हमारे मतलब कारोबारी निजाम जिंदगी बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। तो ये सारे जो है ना वार एंड टेरर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उस वक्त जो ड्रोन अटैक की वजह से मुज़ाकिरात का अमल डिरेल हो गया, खत्म हो गया, या एक असद कैसर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि डिरेल हो गया, जो मुज़ाकरात अभी शुरू ही नहीं हुए? आपके पास क्या एविडेंस है? और ये मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि शायद आपके पास ऐसी सोर्सेज हों, क्या आपको लगता है, कैन यू टेल मी कि ये अमल डिरेल हो गया है? क्या मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते? किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं? देखो, अभी तो आपने बिल्कुल क्लियर, जो चौधरी निसार साहब ने खुद ऐलान किया कि वफद जा रहा था, और जिस दिन वफद जा रहा था उसी दिन अटैक हुआ। इससे पहले क्यों अटैक नहीं हुआ? लोग समझते हैं कि ये अटैक हुआ है, जिस तरह चौधरी निसार साहब ने खुद कहा है, जो हमारा वजीर दाखिला है, और जो उसने कहा है कि ये मुज़ाकिरात पे और अमन पे अमला है। नहीं, वो ठीक है, लोग तो ये कह रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या कोई इनसाइड सोर्स आपको बता रही है कि तालिबान की तरफ से तो ये नहीं कहा गया ना क्या मुज़ाकरात नहीं होंगे? किस वसूख, आप बड़े वसूख से कह रहे हैं कि ये प्रोसेस डिरेल हो गया है। मैं पूछ रही हूँ कि एविडेंस क्या है? आपको क्यों लगता है कि ऐसा हो चुका है? देखिए, इस वक्त जो मीडिया में खबरें आई, हम तो उसके थ्रू बात, उसके जो ऐलानात हुए हैं
اور ہمارے عوام میں ایک مایوسی پھیلی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اگر امریکہ افغانستان کے ساتھ اس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ قطر میں وہ آپس کھول کر باقاعدہ رابطے کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, تو اگر ہم اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کریں تو کیا گناہ ہے وہ؟ کیا ہم اپنے لیے امن کا راستہ نہیں چن سکتے؟ اگر وہ یہاں آئے, ہم سمجھتے ہیں برطانیہ میں اگر وہاں اس کے ساتھ IRA کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, لیکن مذاکرات سے بیک آؤٹ نہیں ہوئی نا اسد کیسر صاحب. حکومت نے تو کوئی سٹانس اپنا بدلا نہیں ہے. ابھی بھی اندرون ملک تو ہم ساری پارٹیز بار بار یہ کہہ رہی ہیں, یکجہتی کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں. اس وجہ سے میں تھوڑی سی کنفیوزڈ ہوں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ امن کے خلاف جا رہا ہے. بیرونی طاقتوں کا میں نہیں ذکر کر رہی, میں اندرونی طاقتوں کا, حکومت کی بات کر رہی ہوں. کوئی بھی بیک آف تو نہیں ہوا نا. ہم صرف حکومت سے ایک مطالبہ کرتے ہیں جی کہ چونکہ وہ قوتیں جو امن نہیں چاہتی, جس کی وجہ جو سے یہاں جو آئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بدامنی پھیلی ہوئی ہے, اس کے ساتھ تعلقات پہ نظر ثانی کی جائے, ان کو جو سہولتیں دی گئی ہیں اس سہولتوں کو ختم کیا جائے, اور اس کے ساتھ ایک مضبوط لیول پہ پروٹیسٹ لانچ کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ نیٹو سپلائی لائن بند نہیں کریں گے تو آپ ایک کمزور میسج دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اسٹرانگ میسج کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہیں, چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. اسد کیسر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, کچھ ہی لمحوں میں ہم واپس آئیں گے اور یہیں سے بحث کو آگے لے کے جائیں گے. اور ہم امین فہیم صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آخر قرارداد جو 2009 میں پاس ہوئی وہ عمل درآمد اس پہ کیوں نہیں ہو سکا. اسٹے ود اس, بیک ان اے کپل منٹس. ویلکم بیک, یو واچنگ آج ود ریحام خان, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈرون حملوں کے بعد اب کیا ہونے والا ہے, کون سی قراردادیں ہیں جو کہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں لیگلی, کیا پاسبل ہے, اور کیا جو ہمارے پاس بڑی دھواں دھار تقاریر آ رہی ہیں وہ فائدہ مند ہیں, مفید ہیں, کیا جو اشتعال انگیزی کی ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ اس وقت صحیح ہے یا غلط. ہمارے ساتھ مختوم امین فہیم صاحب ہمیں فون لائن پہ انہوں نے جوائن کیا ہے. ایک جو اعتراض آپ سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ 2009 کی جس قرارداد کی میں بات کر رہی ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت کیا رکاوٹ تھی کہ آپ لوگ کیوں اس وقت اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے؟ دیکھیں, یہ جو معاملات ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں اور اتنے نازک اور اتنے جو سینسیٹیو ہیں کہ جس میں اچانک کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کریٹ ہوتا ہے کہ جس پہ آ کر کے چیزیں رک جاتی ہیں. ہم اگر دیکھیں کہ نہ صرف وہ قرارداد, نہ صرف وہ ایشو, لیکن اس کے بعد بھی کئی ایسے اسٹیجز آئے ہیں کہ جہاں پہ پیش رفت ہوئی ہے, اور اس پیش رفت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ایک چیز ہو گئی جس سے معاملہ رک گیا. انفارچونیٹلی اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ وقت جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ تو صرف مسلم لیگ نواز کو اور چودھری صاحب کو پتا ہے کہ وقت جا رہا تھا, کون کون تھے, کب جا رہے تھے, کیا تھا. لیکن جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس حوالے سے تو اس میں بھی رکاوٹ ہو گئی. اب مسئلہ یہ آئے گا کہ پاس کو اگر ہم بیٹھ کے سوچیں گے اور اس سے لگ جائیں گے تو وہ تو اس میں تو کافی جو ہے وہ باتیں ہوں گی. آئیے تو ہم آج سے آنورڈ کل کے لیے سوچیں. اب کل کے لیے ایسی کون سی حکمت عملی حکومت تیار کرے گی کہ جس میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ نہ آئے. اس سے جو ہے آج اسمبلی میں بھی باتیں ہوئی تھی کہ آیا یہ بتایا جائے کہ امریکہ سے واضح طور پہ ڈرون کے حملے سے بات ہوئی تھی یا صرف ان کی خاموشی کو نیم خاموشی کو کہتے ہیں کہ رضا ہے, مرضی ہے. تو اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ شک و شبہات میں رہ جاتی ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایک اسٹرانگ میسج کم از کم پروٹیسٹ سے ہوگا, اور کم از کم اگر ہم یہ دکھائی دے گا کہ قوم اس بات پہ سٹینڈ پہ یونائٹڈ ہے, یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے کہ ڈرون حملوں کو ختم کرنا چاہیے, تو یہ اس کے بالکل برعکس ہوگا. جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے PMLN کی ظاہر ہے حکومت ہے, پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ میں ایک جو تنقید رہی وہ یہ کہ ان کا لہجہ تھوڑا سا شاید نرم تھا, یا وہ مؤثر طریقے سے اپنی جو ڈیمانڈ تھی وہ سامنے نہیں رکھ سکے. اور PPP کی حکومت سے بھی یہی گلا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں یو ہیو بین اکیوزڈ آف ڈریگنگ یور فیٹ آن ایشوز. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں, اب ہم اس اسٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ابھی قوم پوری کی یونٹی بہت ضروری ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کے اسمبلی کے اجلاس میں دا ہاؤس واز ناٹ آن دا سیم پیج. مختلف حضرات نے باتیں کی اور مختلف حضرات کی باتیں الگ الگ تھیں.
اب ایک چیز ہے جو میں نے پہلے ہی جب شروع کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ڈائیلاگ کی حمایت کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ اگر ڈائیلاگ کے تھرو پاکستان میں امن و امان ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے. اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ حکومت کو کرنا ہے. حکومت ہم سے شیئر کرے گی تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. اگر سولو فلائی کریں گے تو بات چیت کے لیے ہماری وہی اسٹینڈ ہے کہ ان کو ہم سپورٹ کریں گے کہ اگر بات چیت کے تھرو مسئلہ حل ہوتا ہے تو چشم ما روشن دل ما شاد. دیکھیے جی، یہ اگین بار بار ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، چودھری نثار کی اسپیچ سے بھی، اس دن پریس کانفرنس کی بریفنگ سے بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہ 7 ہفتوں سے وہ کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور بار بار یہ دہرایا جا رہا ہے کہ ساتھ لے کے چلیں گے. پی ایم ایل این کی حکومت کا یہ ایک سلوگن رہا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے اور سب ایک صفحے پہ ہیں. پھر ہم سنتے ہیں کہ مختوم امین فہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نالج نہیں تھی کہ اگر کوئی اس قسم کا کانٹیکٹ تھا یا کمیونیکیشن تھا، اور ابھی بھی ہمیں ہر چیز کا علم نہیں ہے. ایک بات جس کا اعتراض اسمبلی میں بھی ہوا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے امریکہ کے دورے میں وہ کم از کم اسمبلی کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے پارلیمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے. یہ پی ایم ایل این وائی ڈو یو تھنک کہ حکومت خصوصاً پرائم منسٹر صاحب آپ اتنے راز اپنے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں، کیوں شیئر نہیں کر رہے؟ کوئی راز نہیں ہے، اٹس این اوپن سیکرٹ. سیکرٹ بھی نہیں ہے. واٹ از دی اوپن سیکرٹ؟ کہ کچھ پیش رفت نہیں اس ہوئی. کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اوپن وہ سیکرٹ پہ بھی بات کرتا ہوں کہ اوپن سیکرٹ ہے کیا چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وین دی پرائم منسٹر لیفٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی ہیڈ دی بلیسنگ آف، اللہ کی بلیسنگ تو تھی ہی اور ہے بھی اور رہے گی بھی، ہی ہیڈ اے بلیسنگ آف آل دی پارٹیز. اے پی سی کانفرنس میں جو باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، اب وہاں جا کے ابھی آپ بات کر رہی تھی انہوں نے کوئی نرم لہجہ اختیار کیا ہے. اب وہاں جا کے یور میٹنگ ود دی امیریکن، یور میٹنگ ود دی اوباما، تو وہاں شور مچا کے کہا جائے، فورسفلی کہا گیا. یہی کہا جاتا جو آپ اپنے جو ہے نا اپنے، تو کیا وجہ ہے کہ جو ہماری پریس ریلیز آئی ہے اس میں ڈرونز آر ناٹ مینشنڈ، آر دی ڈرونز مینشنڈ؟ وہ امریکہ نے اگر اس میں نہیں لکھا، سنیں میری بات، ہم نے ہمارا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوگی. میری بات، ہم نے اپنا موقف دہرایا ہے، سر عام دہرایا ہے، پریس میں آیا، ہم نے کہا. نواز شریف صاحب نے، نواز شریف صاحب کا موقف میں نہیں کہتا کہ وزیر اعظم کا موقف، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، پیچھے سارا مینڈیٹ تھا. اب رہی بات یہ کہ ابھی نثار صاحب، تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا؟ میرا اندازہ ہے، میرا نہیں نظر انداز کرنے کی بات، انہوں نے شاید اس کو اہمیت نہیں دی کہ ڈرون حملے ہم نے روکنے نہیں ہے. تو اگر اہمیت انہوں نے نہیں لی تو پرائم منسٹر صاحب اگر یہ نہیں ڈرا کر سکتے کہ کس چیز کی اہمیت ہے پاکستان میں؟ نہیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو جو ان کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہے اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی ہے، انہوں نے اپنا موقف دہرایا ہے. اب دیکھیے ذرا تھوڑا سا اس کو تسلی سے دیکھیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید کچھ لوگ کہ شاید آپ نے، کنہوں نے موقف دہرایا جسٹ ٹو بی کلیئر؟ میاں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پاکستان کے، انہوں نے اپنا موقف بار بار دہرایا، ڈرون حملوں کے بارے میں بھی اور دہشت گردی کے بارے میں بھی اور مذاکرات کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد وہ آئے اور لندن چلے. ٹھیک ہے، لندن سے تشریف لائے، بلکہ اسی دوران یہ ڈرون اٹیک وہ سچویشن ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں آپ کو یہاں پہ کوشچن مجھے بھول جائے گا، اور اسی بیکاز کرونالوجیکلی بھی اگر ہم لیں، جب ڈرون حملے ہوئے، جب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کے دائیں بائیں اس قسم کی سپیچز آ رہی ہیں، پیپل آر آؤٹ ریج، عمران خان کی بڑے اسٹرانگ ورڈز آ رہے ہیں، چودھری نثار کی اسٹرانگ ورڈز آ رہے ہیں، جب اجلاس ہوتا ہے چودھری نثار بھی نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب بھی نہیں ہے، کیا اس کو پرائیورٹائز نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ابھی دیکھیے میرے پاس سنیں، میں کل کی بات کر رہی ہوں. ابھی تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا جی، سارے آنریبل ممبرز ان دی ہاؤس، ان سینٹ، ان دی نیشنل اسمبلی، ان دی پارلیمنٹ سے کلیکٹیولی جو بات ہو رہی ہے، سارے دے آر ریزنگ دیئر وائس. نہیں، لیکن اگر کسی اور ملک میں ایسا ہوتا تو کیا پرائم منسٹر صاحب جہاں کہیں بھی ہوتے واپس نہ آتے، اس اجلاس کو پرائیورٹی نہ دیتے؟ میری بات سنیں کہ وہ آ بھی گئے. اس سے پہلے چودھری نثار صاحب نے ان کو آن بورڈ لیا، چودھری نثار صاحب نے لوگوں کو آن بورڈ لیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر کی، حکومت کا ایک موقف آ گیا. اب ایک اور میری بات ہے، ذرا میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. جس جنکچر پہ ہم کھڑے ہیں، جس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہیں، میں روز چینل کو سنتا بھی ہوں اور بعض اوقات کہیں جانے کا اتفاق بھی ہوتا ہے. اس وقت میری ہمبل ویو ہے، میرا ایک ہمبل ویو ہے بطور اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، کہ ہم جتنا کرٹیسزم کریں اپنی حکومت پہ یا وزیر اعظم پہ یا پارلیمنٹ کی کسی کاروائی پہ، لیٹس اوائڈ دیٹ. ٹھیک ہے، لیٹس گو ٹو دی پازیٹیو سائڈ، لیٹس ڈیولپ دی پازیٹیو سینس. وچ از واٹ؟ میں بتاتا ہوں نا کہ اختلافی باتیں، تنقید کی باتیں چھوڑ کے ان کو پازیٹیو طرف لے جائیں. یہ بھی میں نہیں کہتا کہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں، مگر میکسیمم کی بات سنی کہ آج اجلاس میں بھی بہت مختلف رائے. وہ اس طرح سے ہے نا جی، میں تو ایک اپنی بات کر رہا ہوں نا. مثلا کو بندہ کھڑا ہوگا کہتا ہے جی وہ شہید اور ہلاک کا جو ایشو چلا دیا، ٹھیک ہے نا جی، ان کا اپنا ایک ویو ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس پرسنل، ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں جنہوں میں اگلی بات کر رہا ہوں کہ پرسنل ویو کو
آپ نیشنل ویو I'm sorry. نیشنل کنسنسس سے جو ہے نا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ مجھے What بتائیں is the کہ اگر کوئی national demand? سیاسی لیڈر کوئی بیان دیتا ہے تو اس کا پرسنل ویو ہے ایز ہیڈ آف اے پارٹی. اگر کوئی بیان دیتا ہے از دیٹ دیئر پرسنل مثلا ویو؟ منور حسن صاحب نے بیان دیا ہے, جی. ہمیں تو نہیں لگا کہ انہوں نے شورا کی پارٹی کی جو ہے نا میٹنگ بلائی انہوں نے بیان دیا ہے. چلو اگر ان کا, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ایک ویو ہے نا, ویو پوائنٹ ہے, مگر اس جنکچر پہ اس وقت قوم کے تقاضے, ملک کے تقاضے, حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے میڈیا کے لوگوں سے بھی, اپنے سیاستدانوں سے بھی, اپنی پارٹیوں سے بھی. چلیں یہ آپ نے پوائنٹ ہی ریز کیا ہے. عبدالغفور حیدری, ٹھیک ہے, لیٹس ٹرائی ٹو ہیو اے پازیٹیو سینس. مولانا غفور حیدری کی طرف چلتے ہیں, رہنما JUIF ہیں. ہمارا اگین ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاسی لیڈرز اگر ذمہ دار کامنٹس دیں گے تو ہم ذمہ دار کامنٹس کو رپورٹ کریں گے, لیکن اگر کوئی اس قسم کی بات کریں گے جس سے کچھ لوگوں کو شاید تکلیف بھی ہو سکتی ہے یا وہ ان کامنٹس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے, تو کیا یہ موضوع نہ ہو کہ وہ کامنٹس ہی پہلے وہ کامنٹس ہی نہ آئے ہمارے سیاسی لیڈر سے؟ مولانا صاحب نے بھی آج ایک کامنٹ کیا ہے اور کچھ لوگوں کو کافی تکلیف پہنچی ہے. پتا نہیں مولانا صاحب نے کیا کمنٹ کیا. مولانا صاحب نے ایسا کامنٹ کیا کہ میں پرسنلی میری ذاتی رائے ہے کہ میں اس کو کم از کم اپنے منہ سے دہرانا پسند نہ کروں. ہم نے شروع میں پروگرام کے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے شہید کو جب ڈسکرائب کیا یا یہ کہا کہ US کے ڈرون حملے سے جو بھی شہید ہو, اور انہوں نے ایک جانور کا ذکر کیا, اور مجھے پرسنلی بھی نازیبا بات لگی, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نازیبا لگے گی, خاص طور پر جن کے گھروں میں شہادت یا جنہوں نے بہت اپنے نزدیکی لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ ایسا موضوع ہی نہیں ہے جس کو میڈیا میں زیر بحث لایا جا رہا ہے یا سیاستدان اس پر اظہار خیال کر رہے ہیں. ایک سیاستدان کہہ رہا ہے کہ یہ تو مردود ہو گیا اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ شہید ہو گیا. تو دیکھیں اس طرح یہ ان ایسی چیزوں کو ہم زیر بحث لا کے اصل مسائل سے جو ہے ان کی توجہ ہٹا آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کہ یہ موضوع اس لیے ہے کہ اگر ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس چیز کو آپ لوگوں نے بھی موضوع بنا لیا ہے کہ جی اب یہ تو اللہ جانے اور اس کے بندے جانے کہ ان کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے, شہادت کا ہے, کیا ہے, لیکن یہ کوئی مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اسی پر فتویٰ لیتے رہے کہ یہ بیت اللہ محسود جو ہے وہ شہید ہے یا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو بیت اللہ محسود کی جامعات ہونے سے اور اس واقعے سے جو ایک فضا جو مقدر ہوئی ہے, ہمیں اس فضا کو بہتر بنانا ہے, اور کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. میرا اشارہ اسی طرح تھا کہ اگر آپ فضا بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید اس وقت ذمہ دارانہ کامنٹس آئیں تو بہتر ہے. اگر آپ فضا بہتر ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ رضوانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پازیٹیو رخ لیں اس وقت, لیکن جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں اگر وہ اس وقت ذمہ دار کامنٹس دے دیں, ذمہ دار جملوں کا اور الفاظ کا استعمال کر لیں, تو کیا یہ بہتر نہ ہو, وہ فضا قائم ہو سکے شاید؟ دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے اگر اجازت دیں, جی جو میں کہہ رہا ہوں, میں بھی تو ایک سیاسی کارکن ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے اس صورتحال کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. امریکہ نے حملہ کر کے بیت اللہ محسود یا ان کی شاشن کو شہید کیا, تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حملہ بیت اللہ محسود پہ نہیں تھا, حکیم اللہ محسود پہ. جی حکیم اللہ محسود کی جی ہمیں ہماری اس کوشش کو, اس جدوجہد کو انہوں نے سبوتاژ کیا ہے, تو اس نے براہ راست گویا ایک طرح سے پاکستان پہ حملہ کیا ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. اب ہم اپنے ملک میں امن قائم کرنے جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ بات واضح طور پہ ان کے سامنے رکھی, اوباما کے سامنے رکھی کہ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, ہم اپنے لوگوں سے مذاکرات. ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم ایک اسٹرانگر اسٹینڈ لیا ہے اور کچھ عملاً KPK میں کم از کم ہو گیا. اسد کیسر صاحب آپ مجھے بتائیں کہ 20 نومبر کی ڈیڈ لائن, ہاؤ ریئلسٹک از دیٹ؟ اگر 20 نومبر کی ڈیڈ لائن ایکسپائر ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حکومت چھوڑ دیں گے کیا؟ دیکھیں ہم اپنا آئینی کردار ادا کریں گے.
جو ہمارے چیئرمین نے کمٹمنٹ کی ہے قوم کے ساتھ اور ان کی جو انسٹرکشن ہوگی اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل درآمد کریں گے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ چیئرمین صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ حکومت چھوڑنی پڑی تو چھوڑ دیں گے. تو کیا حکومت چھوڑ دیں گے اگر 20 نومبر کی ڈیڈ لائن پاس ہو گئی؟ دیکھیں مطلب حکومت تو ہمارا آئینی حق ہے, ہمیں ووٹ ملا ہے, ہمارے اس وقت ایک واضح میجارٹی ہے. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہماری حکومت کے خلاف کوئی اقدام کر سکے گا. لیکن میں نہیں, میں تو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اقدام کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے والنٹیئر کیا ہے, انہوں نے تو والنٹیئر کیا ہے. ان کو تو کسی نے میرا نہیں خیال کے کہا. انہوں نے تو پہلی بات یہ کی کہ اگر اس کے لیے ہمیں حکومت چھوڑنی پڑی تو ہم حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں. دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کوئی اقدام کرتی ہے یا کوئی گورنر راج قائم کرنے کے لیے کوئی ڈیسیجن لیتی ہے یا کوئی ایسی تو مطلب ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس بات پہ امین فہیم صاحب سے ہم ہر تک آخری کچھ لمحے اپنی قوم کو امن دینے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے اپنے سی کو مجھے مسئلہ بیسکلی یہ ہو رہا ہے. امین فہیم صاحب کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آخری کچھ منٹ رہ گئے پروگرام کے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے جب سیاسی لیڈرز ہیں اور جو پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ کوئی بات کر کے اور پھر یا اس کی تردید آ جاتی ہے یا اس کی پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ ایکچولی یہ بات اس وجہ سے نہیں کہی گئی. میرا موقف یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے سیاسی لیڈر, ایز اے پارٹی لیڈر, ایز اے پارٹی چیئرمین کوئی بات کر رہے ہیں تو آئے کہ آپ وہ بات کر رہے ہیں اور اس پہ آپ قائم رہیں گے. پی 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 کا کیا موقف ہے؟ ہم آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ہم نے اپنا جو ایک واضح فیصلہ کیا تھا کہ ہم ڈائیلاگ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر ڈائیلاگ کے تھرو امن بحال ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم اس پہ قائم ہیں. ہم نے اپنے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا, نہ تو آلٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایشو, جس سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے, میں اپنا ذاتی رائے دیتا ہوں کہ یہ ایشو اتنا نازک ہے جس سے جتنا کم بات چیت کی جائے اتنا اس کا حل نکالنے میں آسانی ہوگی. جتنی باتیں کی جائیں گی اتنا مسئلہ جو ہے وہ الجھتا جائے گا. ایک ایشو ہے بات چیت کے تھرو امن بحال ہوتا ہے, بسم اللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم لوگ اس پہ اتفاق کریں گے کہ بات چیت کے لیے ہم حکومت کی بھرپور سپورٹ کریں گے. حکومت کیا کرتی ہے وہ حکومت کا اپنا مسئلہ ہے. حکومت کیا کرنے لگی ہے راجوانا صاحب؟ حکومت کیا کرنے والی ہے؟ میں نے مینشن کیا شروع میں کہ ڈالر آج 110 روپے کا ہو گیا ہے. خارجہ پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹلی کریں گے. ڈرونز کی بات تو آپ منوا کے آ نہیں سکے. اب پہلے تو بحث چل رہی تھی کہ حکومت کیا کرے گی, تو اس پر پھر ڈالر کی بات بعد میں کر لیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کیسے خود مختار ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے ہاتھ اکنامیکلی بھی بندھے ہوئے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ پرائم منسٹر صاحب تو اپنی کہانی لے کے گئے تھے لیکن